تو شاہد خاقان عباسی اگلا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑ پی ڈی ایم کی آپ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے نا ابھی تک آپ سر یہ بتائیں دبئی پلان کے سر پیپلز پارٹی نون لیگ سے کیا مانگ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو کوئی خبر ہی دے دیں سر آپ کی ملاقات کیسی رہی ہے میاں صاحب سے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آگے کوئی حکومت بننے جا رہی ہے سر جی آپ کے بہت ہی گہرے دوست ہیں مفتاح صاحب انہوں نے ریزائن کیوں دیا ہے تمام پارٹی عہدوں سے کل پاک فوج کا جو 9 مئی کے حوالے سے جو خود احتسابی کا جو عمل ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کچھ اپنے تحفظات کا اظہار جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں الیکشن اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے 60 دن کے اندر کہیں اکتوبر 12-13 سے پہلے اور اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے پھر 90 دن یعنی نومبر 13 کے قریب سے پہلے الیکشن یہ آئین کا تقاضا ہے جس میں کوئی رائے کا اظہار نہیں ہو سکتا نہ اس میں گنجائش ہے آگے پیچھے کرتے نگران حکومت الیکشن کروائے گی جی نگران حکومت کرے گی یہ حکومت تو اپنی مدت پوری کر لے گی نگران حکومت کے لیے مشاورت کا آغاز ہو گیا اس کا مجھے نہیں ہے مشاورت اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے آخری چند دنوں میں ہوتی ہے پی ڈی ایم کی آپ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے نا ابھی تک آپ کے پاس پی ڈی ایم ایک ساتھ الیکشن لڑے گی یا ہر جماعت پی ڈی ایم کی الگ الگ الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم الیکٹورل الائنس نہیں ہے یہ اپوزیشن کا الائنس تھا اور یہ حکومت پی ڈی ایم کی نہیں ہے اس کا حصہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں یہ بڑا کولیشن ہے سر یہ بتائیں دبئی پلان کیا ہے دبئی پلان کا مجھے نہیں پتا کوئی دبئی لندن پلان بھی ہوتے رہے ہیں دبئی پلان بھی ہیں میٹنگ ہو رہی ہے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی لیڈرشپ میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے سر پیپلز پارٹی نون لیگ سے کیا مانگ مانگنے یا دینے والی کا کوئی چیز ہے نہیں کسی کے پاس مشاورت ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو مجھے کم از کم علم نہیں ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپس میں کیا مشورہ ہوتا ہے اور اگلے راستہ جو ہے اس کو تعین کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف ان دو جماعتوں کی بات نہیں ہے یہ کولیشن کی جماعتوں کی بات نہیں ہے آج ضرورت یہ ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈر سیاست میں سب بیٹھیں اور یہ اگلا راستہ تعین کریں کہ ملک کیسے چلے گا کیونکہ آج جہاں پر آپ کھڑے ہیں کسی ایک جماعت میں یا کولیشن میں یہ صلاحیت نہیں ہے سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے میری ملاقات ہوئی تو کوئی خبر ہی دے دیں نہیں میں نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا لیکن قانون کے تحت کیونکہ اب جو مدت ہے نائلی کی وہ 5 سال کر دی گئی ہے تو اب وہ 5 سال پورے ہو چکے ہیں تو ان کو 2022 میں پورے ہو گئے تو بالکل آنے کا کوئی پروگرام ہے کہ مستقبل قریب یہ دیکھیں یہ فیصلہ وہ خود کریں گے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ اس معاملے کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ جاوید لطیف صاحب ہیں لیکن وہ بھی کافی بہت سی تاریخیں دی ہیں تب ان کی بھی کریڈیبلٹی سفر کر گئی تو سر آپ کی ملاقات کیسی رہی ہے میاں صاحب سے بہت اچھی ہے میں نے ان سے ملنے کا ٹائم مانگا تھا میں یورپ میں تھا ملاقات ہوئی ہے اقتصادی معاملات پر سیاسی الیکشن تمام معاملات پہ ڈسکشن ہوئی کیونکہ سیاست میں یہی ہوتا ہے تو کوئی آپ سے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی مستقبل میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کوئی وہ کم گو آدمی ہے وہ نہیں ایسی کوئی بات ہم نے کوئی پرسنل بات وہاں پر نہیں کی ملک کے معاملات کی بات نہیں کی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آگے چل کے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تاثر ہے کہ واقعی آپ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آگے کوئی حکومت بننے جا رہی ہے کوئی حکومت اس کی بنے گی جس کے پاس سیٹیں ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آج ملک کی سیاسی صورتحال ہے کوئی جماعت بھی اکثریت لے پائے گی 172 سیٹیں لینا کسی جماعت کے پاس میں نہیں ہے تو اگلی بھی کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی کولیشن گورنمنٹ کی اپنی محرکات ہوتی ہیں اگر ایک جماعت زیادہ ہے اس میں ہے 20-30 سیٹوں کا فرق ہے پھر اس کا حق بن جاتا ہے کہ وزیر اعظم اس جماعت سے ہو اگر وہ کم فرق ہے تو پھر کسی بھی جماعت سے بن سکتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر صوبے کے اندر حکومت بن رہی ہے تو وہ بھی وہاں پر کون ہوگا یہاں پر کون ہوگا یہ اس وقت دیکھا جاتا ہے الیکشن کے بعد کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں سر جی آپ کے بہت ہی گہرے دوست ہیں مفتاح صاحب انہوں نے ریزائن کیوں دیا ہے تمام پارٹی عہدوں سے وہ پارٹی بھی ان سے خوش نہیں تھی وہ بھی ان حالات سے خوش نہیں تھے پارٹی عہدہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ اس کو پورا نہ کر سکیں تو بہتر ہوتا ہے ریزائن کر دیں
جیسے میں نے بھی ریزائن کر دیا تھا ایس پی پی کے عہدے سے. مفتر صاحب کے حوالے سے یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ شاید مریم نواز کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفتر صاحب ایک صوبے کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو شاہد حقان عباسی اگلا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑیں. دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الیکشن جو ہے الیکشن کا مقصد ہونا چاہیے. الیکشن اس وقت لڑا جاتا ہے اور الیکشن کا فیصلہ جو ہے یہ آپ کے حلقے کے عوام کرتے ہیں. میں بے مقصد الیکشن کے حق میں نہیں ہوں. اس وقت ہمارے الیکشن جو ہیں، اگر ہم آج اگلے حالات کا تعین نہ کر سکے یہ الیکشن بے مقصد ثابت ہوگا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج اس سارے معاملے کو بامقصد کیا جائے. ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا الیکشن لڑنے کا؟ جی، میں نے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کا یہ فیصلہ جو ہے میرے حلقے کے عوام کرتے ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ نہیں کر سکتا. ان کی رائے دیکھی جاتی ہے، لیکن میں ضرور اس بات کا حامی ہوں کہ جو ایسے حالات میں نے پہلے کسی الیکشن میں اگر لڑے تو نون لیگ کی. جی، میں نون لیگ میں ہی ہوں. جی، میں کسی اور جماعت میں نہیں ہوں. جو ایک ہوا تھا پہلے چارٹر آف اکانومی اور جو پولیٹکس جو بھی ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں بھی اس طرح کا ایک چارٹر آف اکانومی بہت ہی لازمی ہے اور اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے، اور ایک جو کونسل بنی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ چارٹر سے آگے چلا گیا. چارٹر ہوتا ہے پرنسپل کے اوپر. یہاں پر بات جو ہے وہ اسپیسیفکس کی ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور بہت وسیع یہ پروگرام ہے جو اگلی حکومت کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر ورنہ یہ آپ کے معاملات نہیں چلیں گے. جو یہ کونسل بنی ہے صرف انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے. یہ کوئی معاملات کو چلانے کے لیے نہیں ہے. اور اگر یہ فیسیلیٹیشن کی حد تک رہے گی تو یہ کامیاب ہوگی. اگر یہ اوور سائٹ شروع کر دے حکومت کے کام کی، یا یہ فیصلے کرنے شروع کر دے یا پالیسی بنانی شروع کر دے، پھر آپ کو پرابلم آئے گی. انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کی حد تک یہ بالکل درست فیصلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جن 17 یا 15 فوجی افسران کی بات ہے، ان کا ٹرائل نہیں ہوا. کہ جو کل پاک فوج کا جو 9 مئی کے حوالے سے جو خود احتسابی کا جو عمل ہوا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. نہ، میرے کوئی تحفظات کسی کورٹ پہ نہیں ہیں. میں نے سوال جورسڈکشن کے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. کوئی ملک بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ ایک جتھا جو ہے وہ جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو. یہ قابل قبول نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. ہم نے بدقسمتی سے یہ برداشت کیا. یہ غلطی ہے حکومت کی کہ آپ نے جب پنجاب میں پولیس پر پٹرول بم پھینکے گئے، لوگ حملہ آور ہوئے، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس سے شے ملی، اور ایک سیاسی جماعت پر یہ الزام ہے، اور اس کے شاید شواہد بھی ہیں کہ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ یہ 9 مئی کا واقعہ کیا، جس کے بہت منفی اثرات ملک کے حالات پر ہوئے ہیں کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو رہا ہے. اس میں اب کل جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ہم ذرا اسپیکولیشن اور ہم تھوڑی کانسپریسی تھیوریز میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. ذرا غور سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس میں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن 17 یا 15 فوجی افسران کی بات ہے، ان کا ٹرائل نہیں ہوا. ان کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا ہے. یہ فوج کا قانون ہے، فوج کے چیف کا، فوج کے نظام کا اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی افسر کو نیگلیجنس پر یا اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنے پر فارغ کر سکتا ہے ملازمت سے. یہ ایکشن ہوا ہے ان کے خلاف. وہاں ٹرائل نہیں ہوا، ان پر کوئی الزام نہیں لگا، ان کا کوئی شہادتیں نہیں آئیں، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، سوائے اس کے کہ انکوائری بھی نہیں ہوتی جہاں تک مجھے علم ہے. ایک ان کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، بس آپ کو فارغ کیا جاتا ہے. ان کو کوئی جیل کی سزا نہیں ہوتی، کوئی اور سزا نہیں ہوتی، لیکن نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس میں جو پریویلیجز ہیں وہ بھی لے لی جاتی ہیں. یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ افسران کی لے لی گئی. دوسری بات جو آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 102 افراد جو ہیں وہ ان پر ملٹری کورٹس میں ٹیررزم کے تحت مقدمات چل رہے ہیں. ان کا تعلق مئی 9 کے واقعے سے نہیں ہے. یہ پرانے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں ان کے جو کورٹس بنے تھے ان کے اندر وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ 102 بھی مئی 9 کے، یہ جہاں تک میری سمجھ ہے. اس کو ذرا تھوڑا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر.